برق تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، برق تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا۔ اور ماحول گرچہ اپنے موافق نہیں سہی، ماحول گرچہ اپنے موافق نہیں سہی، سرکار مگر ہاتھ سے دامن نہ چھٹے گا، سرکار مگر ہاتھ سے دامن نہ چھٹے گا۔ حضرت علامہ مفتی محمد شمیم صاحب قبلہ اچھا اصلاحی بیان بلبل انگیز خطاب فرما رہے تھے، آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ وقت بالکل قریب ہے اور مقبولیت کا وقت ہے۔ میلاد 2-4-5 منٹ میں آپ سے گفتگو کر کے نبی کا میلاد میں پڑھوں اور آپ سنیں۔ تیار ہیں؟ نبی کا میلاد آئے ہے، سبحان اللہ۔ حاجی صاحب یہ نبی کا میلاد جشن عید میلاد النبی کی محفل ہے۔ مختصر سے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ کائنات کو اللہ نے اگر بنایا ہے تو وہ مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر زمین و آسمان کو سجایا ہے تو صرف مصطفیٰ کے لیے سجایا ہے۔ مگر سلسلہ چلتا رہا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ نبی آتے رہے اور مژدہ سناتے رہے، نبی آتے رہے مژدہ سناتے رہے، تمنائیں کرتے رہے کہ وہ رسول آ جائیں۔ اللہ اکبر! کون سے رسول کہ جن کے امتی ابو بکر صدیق ہوں گے، جن کے امتی عمر ہوں گے، جن کے امتی عثمان غنی ہوں گے، جن کے امتی مولا علی ہوں گے، جن کے نواسے حسن و حسین ہوں گے، جن کی بیٹی فاطمہ ہوگی۔ اس نبی کا انتظار تمام انبیاء کرتے رہے، مگر سلسلہ کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ مکے میں حضرت عبد المطلب کے یہاں حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی اور اس میں نور مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ ادھر مکے میں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، ادھر مدینے میں سیدہ آمنہ پیدا ہوئی، سبحان اللہ۔ ادھر سیدہ آمنہ پیدا ہوئی، ادھر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ مگر ایک بات بتا دوں، ہمارے جو جماعت ہے وہ تو مانتی ہے اہل سنت کہ نبی کا تو نور ایک جگہ تھا جہاں سے اللہ نے منتقل فرما کر اس جہان میں بھیج دیا، مگر ایک جماعت ہے جو نہیں مانتی، نبی کی عظمت سے چڑھتی ہے۔ مگر یہود و نصارہ مانتے تھے، عیسائی مانتے تھے کہ وہ محمد آئے گا جو اللہ کا محبوب ہوگا، آخری رسول ہوگا۔ تو جب اللہ کے حبیب کے والد محترم حضرت عبداللہ کی عمر صرف ابھی 6 برس کی ہے، 6 برس کی ہے، اور یہود و نصارہ کے پوپوں نے، ان کے رہبروں اور قائدوں نے یہ جان لیا اور خبر پھیلا دی کہ اب وہ آ گیا جس کا راج پاٹ چلے گا، جس کا راج چلے گا اور قیامت تک چلے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ مکے میں حضرت عبداللہ پیدا ہو چکے ہیں، جس کے پیشانی میں، جس کی پشت میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے۔ انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا، بڑی تیزی سے بتا رہا ہوں، اور کہا کہ محمد دنیا میں نہ آ پائیں، عبداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک بہت شاطر انسان کو انہوں نے اس کام کے لیے چنا اور اسے مکے بھیجا اور کہا تمہیں مال و متاع دیا جائے گا، انعام و اکرام دیا جائے گا۔ وہ مکے کی وادیوں میں آیا اور اس نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، مگر ایک بچے پر اس کی نظر ٹھہر گئی، عمر ابھی 6 برس کی ہے۔ اس آنے والے نے دیکھا کہ اس بچوں کی جماعت میں اگر کوئی حسین ہے، اگر کوئی باشعور ہے، اگر کوئی عقل مند ہے تو یہی بچہ ہے، یہی مجھے عبداللہ کا پتہ بتا سکتا۔ اور وہ اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد اس سے گفتگو کی
اور کہا کہ میں دور سے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا تمہارا چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہے، یقیناً تم دور سے سفر کر کے آئے ہو، آؤ میرے ساتھ چلو۔ حضرت عبداللہ اپنے ساتھ لے گئے اور گھر کے پاس جب بیٹھایا اور اندر گئے، اور جب باہر آئے تو ایک ہاتھ میں پیالہ، دوسرے ہاتھ میں بھی پیالہ۔ پتہ یہ چلا ایک پیالے میں کھجوریں ہیں، ایک میں پانی ہے، اور پیش کر رہے ہیں۔ کہا کہ لیجئے یہ پانی ہے، یہ کھجوریں ہیں، آپ سفر سے آ رہے ہیں، تھکے ماندے معلوم ہوتے ہیں، لہٰذا کچھ کھا پی لیجئے پھر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ آنے والا قاتل ہے، ارادہ قتل لے کر آیا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور اس کے بعد میں کہتا ہے کہ ذرا تم مجھے میرا کام آسان کر دو، مجھے عبداللہ کا پتہ بتاؤ۔ بولے کیا کرو گے؟ بولے یہ راز ہے، یہ سیکرٹ ہے۔ بولے راز ہے تو بولے بتانا پڑے گا، اگر تم عبداللہ کا پتہ چاہتے ہو تو کام بھی بتانا پڑے گا۔ کہا کہ اس طرح سے میں عبداللہ کا سر لینے کے لیے آیا ہوں، عبداللہ کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ اپنی گردن کو جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم عبداللہ کا سر لینے آئے ہو تو لو لے لو اور اپنی مراد پوری کر لو، میں ہی عبداللہ ہوں۔ اس قاتل نے جو قتل کا ارادہ لے کر آیا تھا، یہ دیکھا کہ بچپنے کا عالم، یہ شعور جس کے پاس ہو، جس کی مہمان نوازی کا عالم یہ ہو، جس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہو، کیوں جس کا میں قتل کرنے آیا ہوں کیوں نہ اسی کا غلام بن جاؤں؟ جب اس کا یہ عالم ہے تو آنے والے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمتیں کیا ہوں گی، اس کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ کے پیروں میں گر جاتا ہے اور کلمہ شریف نہیں پڑھا، مگر آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ اکبر، یہ سلسلہ بھی بچپن سے ہے۔ حضرت عبداللہ نبی کے والد ہیں، یاد ہے کتنے لوگوں کو نام؟ ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ، پورا بولو۔ حضرت عبداللہ، ہمارے باپ کو کوئی سیدھا سادہ کہہ دے تو چڑھ جاتے ہیں، ارے یہ نبی کے باپ ہیں، اور کچھ تو ظالم ناہنجار عقل کے کورے یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کے والدین جہنمی ہیں، ان کا یہ عقیدہ انہیں مبارک ہو، مگر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قسم خدا کی بات بڑھ رہی ہے، مگر سنتے چلو مصطفیٰ کے والدین کی شان کیا ہے؟ حضرت آمنہ ہیں۔ اللہ اکبر، بات کو آگے لے کے چلتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ حضرت آمنہ ہیں، حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی، اور حضرت آمنہ سے جب حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی تو اس وقت شادی کو 2 مہینے گزرے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے میری شریک حیات، اے میری بی بی، میں سفر کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے رخصت کر دو۔ حضرات ذرا سوچو، شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ جب سفر پہ جا رہے ہیں حضرت آمنہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی، مگر حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے آمنہ جانے دو، میں آؤں گا پھر تمہارے ہاتھ سے پکی روٹیاں کھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ جدا ہو جاتے ہیں اور سفر پر چلے جاتے ہیں۔ 3-4 مہینے کا عرصہ تقریباً گزر جاتا ہے، اور آنے کی مدت حضرت عبداللہ کی جب آئی تو حضرت آمنہ گھر میں تیاری کر رہی ہیں، روٹیاں بنا رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں کہ آج عبداللہ کے آنے کا وعدہ ہے، آج عبداللہ آنے والے ہیں، نبی کے باپ کی آمد کی منتظر ہیں، مگر حضرت عبد المطلب ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں منتظر ہیں، قافلہ آ رہا ہے۔ ایک آنے والے نے آ کر خبر دی، اے عبد المطلب، دل کانپ رہا ہے، ہونٹ لرز رہے ہیں، ایسی خبر ہے کہ میں آپ کو کیسے سناؤں۔ عبد المطلب نے کہا ذرا بتاؤ تو وہ کون سی خبر ہے؟ تو کہا تھا کہ آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ خبر سنی تھی، حضرت عبد المطلب بیٹھ گئے، سینے کو پکڑ لیا اور دل میں خیال آیا بیٹی آمنہ پوچھے گی تو کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر، مگر جیسے ہی سورج ڈھلتا گیا رات نمودار ہوتی رہی۔ حضرت عبد المطلب جیسے ہی حضرت آمنہ کے دروازے پہ آئے، حضرت آمنہ نے آہٹ کو سن لیا، منتظر تھی اور کہا ابو جان عبد المطلب بتاؤ تو صحیح
کہ عبداللہ کب تک آئیں گے؟ اللہ اکبر، زمین کانپنے لگی، آسمان لرزنے لگا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے آمنہ تم کھانا کھا لو، اب عبداللہ کبھی نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول کی ماں اپنے کلیجے کو تھام کر زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ نبی کی ماں ہے، ذرا سنو سرو، یہ نبی کی ماں ہے۔ ابھی مصطفیٰ زمین پر تشریف نہیں لائے ہیں، دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں، باپ کا سایہ اٹھ گیا، مگر حضرت آمنہ کے کمالات تو دیکھیں آپ، حضرت آمنہ کی عظمتیں دیکھیں آپ کہ حضرت آمنہ کے شکم میں حضرت عبد المطلب، حضرت آمنہ کی شکم میں ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں کہ نبی کے والدین جہنمی ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایک دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ خاتون جنت روٹیاں سیک رہی ہے، اللہ کے رسول اچانک پہنچ جاتے ہیں اور کہا بیٹی فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ کہا ابا جان روٹیاں سیک رہی ہوں، تندور میں روٹیاں پکا رہی ہوں۔ نبی نے فرمایا اے بیٹی تم آرام کر لو، لاؤ مجھے دو میں بھی ایک روٹی بناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جس آٹے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور روٹی کو تندور میں ڈالا، بہت دیر کا عرصہ گزر گیا، حضرت فاطمہ آئی اور دیکھا کہ بابا جان تندور میں ساری روٹیاں پک گئی ہیں، مگر جس روٹی کو آپ نے لگایا تھا جیسے لگایا تھا ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ یہ کسی عام آدمی کا ہاتھ نہیں، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کی محبوب کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کے حبیب کا ہاتھ ہے، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس میں اللہ بروز محشر لواء الحمد دے گا، یہ وہ ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ سے جس آٹے کو نسبت ہو جائے کیا اس آٹے کو دنیا کی آگ جلا سکتی ہے؟ کبھی نہیں جلا سکتی۔ تو اس آٹے کو جب دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی تو ذرا اپنی عقل کا استعمال کرو کہ جس مادر شکم میں مصطفیٰ منٹ دو منٹ نہیں، دن دو دن نہیں، 9 مہینے کا عرصہ حضرت آمنہ کی شکم میں گزارا ہو، کیا وہ آمنہ جہنم میں جا سکتی ہے؟ معاذ اللہ، ان کا عقیدہ باطل ہے۔ بلکہ حضرت آمنہ کی عظمتیں دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شکم مبارک میں ہیں اور آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ مکے میں ایک شوہر ہو گیا، مکے کا ایک رواج تھا اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو وہ میک اپ نہیں کرتی تھی، خوشبو نہیں لگاتی تھی، نئے کپڑے نہیں پہنتی تھی وہ عورت، اس کو قید کر دیا جاتا تھا۔ مگر یہاں تو فطرت کے خلاف نظر آ رہا ہے، ماحول سے ہٹ کر دیکھا جا رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آمنہ جس راستے سے گزرتی ہیں وہ راستہ مہکنے لگتا ہے، آمنہ جس گھر میں رہتی ہیں اس گھر سے خوشبو کی غباریں پھوٹتی ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ آمنہ کا شوہر انتقال کر گیا ہے، مگر آمنہ نے کہاں سے اور کون سے شہر سے یہ خوشبو خریدی ہے جو آج تک کسی مکے کی عورت پر نہیں ہے۔ آمنہ کے گھر سے ایسی خوشبو آتی ہے، لوگوں میں چیمیں گوئیاں ہونے لگی، عورتیں منہ جوڑنے، آج بھی جوڑتی ہیں عورتیں منہ جوڑنے لگی کہ آمنہ کے شوہر کو انتقال کیے ہوئے ابھی 3 ہی یا 4 ہی مہینے گزرے ہیں، اور خوشبو لگانے لگی۔ حضرت عبد المطلب سے جو کعبے کے متولی تھے، لوگوں نے یہ بات رکھی کہ کہتے ہوئے ہمیں لاج آ رہی ہے، ہمیں شرم آ رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی، مگر کہنے کی بات ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کو انتقال کیے ہوئے ابھی کچھ ہی مہینے گزرے ہیں، کچھ ہی عرصہ گزرا ہے، اور آپ کی بیوی نے خوشبو لگانے، آپ کی دلہن نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب گئے اور جا کر کہا اے آمنہ ذرا تم بتاؤ تو صحیح، مکے میں عورتیں یہ بات تذکرہ کر رہی ہیں، مکے میں یہ عورتیں باتیں بنا رہی ہیں کہ آمنہ نے وہ خوشبو لگائی ہے کہ مکے کی کسی عورت کو آج تک میسر نہیں آئی، کون سے بازار سے آمنہ لائی ہے؟ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو جب حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے یہ سوال کیا، اللہ اکبر، حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کے غم میں تھی، آپ نے جس مٹی پہ ہاتھ رکھا اس مٹی کو اٹھایا اور کہا کہ ابا جان یہ مٹی ہے، اس مٹی کو سونگ کر دیکھو، تو ایسی نایاب خوشبو آ رہی تھی کہ عبد المطلب کہتے ہیں آج سے پہلے میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی۔ اتنا ہی نہیں، حضرت آمنہ کہتی ہیں ذرا میرے ساتھ چلو۔ جب حضرت آمنہ راہ سے گزری اور پیر کے نیچے کی مٹی اٹھائی اور کہا ذرا ابو جان اس مٹی کو تو
زوم کر دیکھو تو حضرت عبداللہ مچل گئے، حضرت عبدالمطلب مچل گئے اور کہنے لگے کہ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یہی کمال نہیں، اللہ اکبر۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ یہ ایک راز تھا جو میں چھپائے ہوئے تھی۔ تو عبدالمطلب کہتے ہیں کہ بہو اور سناؤ، بیٹی اور بتاؤ، آگے اور بھی کوئی راز ہے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں آؤ آؤ ذرا میرے ساتھ چلو۔ جس راستے سے آمنہ گزرتی تھی، آمنہ کہتی ہیں کہ یہ جھاڑ ہے، ان جھاڑوں میں سے آواز آتی ہے، اور یہ آواز آتی ہے اے نبی کی ماں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جھاڑیوں میں سے آواز آتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت آمنہ کہتی ہیں اور راز ہے، ذرا آگے بڑھو۔ جن پتھروں سے اللہ اکبر میں گزرتی تھی، پانی لینے جاتی تھی، وہ پتھر میرے پیر کے نیچے ریشم سے زیادہ نازک ہو جاتے ہیں، ملائم ہو جاتے ہیں۔ یہی تک محدود نہیں، اور ذرا آگے بڑھو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اتنے راز ظاہر ہوئے ہیں کہ جس کنویں سے سارے مکے کی قریش خاندان کی عورتیں پانی لینے جاتی ہیں، اسی پہ ہمارے آپ کی حضور کی امی حضرت آمنہ پانی لینے گئیں۔ مگر عجیب انداز ہے، حضرت آمنہ جب کنویں کے پاس پہنچتی ہیں اور جب پیر رکھتی ہیں کنویں پہ تو اور عورتیں ڈول سے پانی نکالتی ہیں، مگر جب آمنہ پہنچتی ہیں تو انداز یہ ہوتا ہے کنویں کا پانی اچھل اچھل کر آمنہ کا استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کنویں کا پانی آمنہ کا استقبال کرتا ہے اور اوپر اچھل اچھل کر آ جاتا ہے۔ تو جتنی عورتیں مکے کی ہوتی تھی ساری کی ساری پانی بھر لیتی تھی، اور جب آمنہ چلنے لگتی تھی تو وہ عورتیں عرض کرتی تھی اے آمنہ ذرا دیر ٹھہر جاؤ، جب تک تم یہاں رہتی ہو ہمیں ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پانی آتا ہے اور ہم اپنے برتن بھر کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دو کمالات نہیں، حضرت آمنہ کو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی، اتنی عظمتیں عطا فرمائی۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت آمنہ غم کر رہی تھی حضرت عبداللہ کا کہ میرا بیٹا دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا ہے یا اللہ، مگر حضرت آمنہ یہ فریاد رب کے حضور کر رہی ہے۔ رب کا خلیل آ رہا ہے، حضرت ابراہیم آئے اور کہا آمنہ تم غم مت کرو، جس بچے کو تم یتیم سمجھ رہی ہو وہ یتیم نہیں ہے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کر آ رہا ہے، قیامت تک کے یتیموں کا وہ سہارا بن کر آ رہا ہے۔ یتیموں کا سہارا، غریبوں کا سہارا، بیواؤں کا مددگار بن کر آ رہا ہے، جس کو تم یتیم کہہ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مختصر بات یہ ہے کہ وہ وقت آیا، وسط انداز یکتائی بغایا شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت قریب آیا کہ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آمنہ کے آنگن میں عبداللہ کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ وقت صبح کا ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، اور مصطفیٰ پیارے زمانے کو روشن فرما رہے ہیں۔ کیسا روشن؟ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میرا نور نظر میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو ایک نور سا خارج ہوا، حاجی صاحب ایک نور سا خارج ہوا، اور اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات کو مکے میں ایسا روشن فرمایا، مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا نور نظر جب تشریف لایا تو میری تمنا ہوئی کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں جیسے ہی میں نے دیکھنا چاہا تو میرا فرزند میرا محمد کسی اور لب نہیں تھا بلکہ سجدے میں تھا، تو میں نے دیکھا اور میں نے اپنے کان کو قریب کرا تو میرا لال محمد کہہ رہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے، یا رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، حضرت آمنہ کہتی ہے میرا بیٹا زمین پر آیا اور سجدہ کیا، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کی، اس کے بعد میں نے دیکھا اپنے بیٹے کو، اور دیکھنے کے بعد کہ چاہا بیٹے کو
نہلاؤں دھلاؤں یا خوشبو لگاؤں، مگر میرا بیٹا ایسا تشریف لایا، محمد اس دنیا میں عجب انداز سے تشریف لائے، اس شان سے نہ کوئی بچہ دنیا میں آیا ہے اور نہ قیامت آ سکتا، اس لیے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا تو سرما لگا ہوا تھا، سبحان اللہ، جب میں نے دیکھا تو آپ بالکل طاہر تھے، پاک و صاف تھے، جسم پر کوئی بھی غلاظت نہیں تھی، اور جب میں نے دیکھا کہ ناف کٹا ہوا تھا اور مصطفیٰ پیارے ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، اللہ اکبر، اور جب میں نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو خوشبو لگا دوں تو قسم خدا کی مصطفیٰ خوشبو سے معطر پہلے ہی سے تھے، اس شان سے مصطفیٰ آئے، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کتنے کمالات اس وقت میں دنیا نے دیکھے، کسی نے کہا کہ آج ہم نے عجیب دیکھا، فطرت کے خلاف دیکھا، بولے کیا دیکھا؟ جن بکریوں کے تھن سوکھ چکے تھے وہ دودھ سے بھرے ہوئے نظر آئے، جو پیڑ خشک ہو چکے تھے، پھلدار نہیں تھے، ان پیڑوں پر ہم نے دیکھا کہ پھل نظر آ رہے ہیں، جو دریا خشک ہو گئے تھے وہ روا ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور تو کوئی کیا کہے گا؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جب عبداللہ کے گھر آمنہ کے آنگن میں میرا پوتا محمد پیدا ہوا تو میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا، میں نے اس شان سے دیکھا کہ آمنہ کے گھر کی جانب کعبہ جھکا ہوا نظر آ رہا ہے، کعبہ جھکا ہوا نظر آ رہا ہے، بت منہ کے بل گرتے جا رہے ہیں، کعبہ آمنہ کی گھر کی جانب جھکا جا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ہائے ہائے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور اتنا ہی نہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اللہ اکبر کہ جب میرا بیٹا تشریف لایا تو آسمان کے تارے جھک کر میرے آنگن میں آ گئے تھے اور وہی پکار رہے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات کتنے ایسے عمل میں آئے، دیکھنے میں ایسے وارداتیں آئیں جو فطرت کے خلاف تھی، مگر مصطفیٰ کی آمد پر اللہ نے بے حساب انعام و اکرام کی بارش فرمائی، اور مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ انسانوں ہی کو نہیں، مسلمانوں ہی کو نہیں، کافروں کو، جانوروں کو، شجر و حجر کو، درختوں کو، پتھروں کو، یہاں تک کہ کیڑوں مکوڑوں کو، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے اپنے حبیب کی میلاد کا صدقہ عطا فرمایا، اور ہم تو وہ ہیں جو مصطفیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور مانتے ہیں، اس شان سے رب نے بھیجا، اس شان سے مانتے ہیں۔ ہم تو اپنے نبی کو دو چاند کو دو ٹکڑے کرنا والا مانتے ہیں، سورج کو پلٹانے والا مانتے ہیں، ہم تو اپنے مصطفیٰ کو انگشت مبارک سے پانیوں کی ندیاں جاری کرنے والا مانتے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کو ایسا اختیار مانتے ہیں، ایسا با اختیار مانتے ہیں کہ مصطفیٰ اگر لکڑی کو روشن کر دے تو تمام مادی طاقتیں منہ چراتی نظر آئے، اگر مصطفیٰ کسی اندھے کی آنکھوں پر اپنا دشت مبارک رکھ دے تو اسے بینائی مل جائے، اگر کسی کوڑی پر مصطفیٰ اپنا دشت نبوت رکھ دے وہ شفا یاب ہوتا نظر آئے۔ اس نبی کی کمالات تو ہم نے یہ دیکھے کہ آمنہ کے آنگن میں پیدا ہوئے، عبداللہ کے گھر حلیمہ سعدیہ کے یہاں پلے، مگر دیکھا یہ کہ مکے میں سوتا ہوا دیکھا اور لامکاں کا سفر کرتا ہوا ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ تو ہم تو یہ مانتے ہیں، اب جو نہ مانتے وہ جانے، میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، اور جو نہیں مانتے مصطفیٰ کے میلاد کو نہیں مانتے، میں تو یہی کہوں گا تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور تم پر میرے آقا کی
عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا مصطفیٰ تشریف لائے اس شان سے لائے کہ اللہ نے کائنات کو روشن فرمایا اور یتیموں کا سہارا بن کر مصطفیٰ آئے بیواؤں کا سہارا بن کر مصطفیٰ آئے حلیمہ سعدیہ ہیں جب مکے آئی تھی تو ان کی اونٹنی بڑی لاغر تھی اور سب سے پیچھے قافلے میں رہ گئی تھی مگر جب مکے آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ سے لیا اور مکے سے المختصر یہ کہ لے کے چلی تو ادھر سے آئی تھی تو سب سے پیچھے تھی مگر اب چل رہی ہیں تو سب سے آگے ہے حضرت آمنہ کی اونٹنی کہا تھا اے عورتوں نے اے آمنہ جب تم آئی تھی تمہاری اونٹنی سب سے پیچھے تھی بہت لاغر تھی کیا تم نے اونٹنی بدل لی ہے اپنی سواری بدل لی ہے تو آمنہ نے کہا تھا میں نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے کائنات کا مالک و مختار سوار ہو گیا ہے جس کے دم سے کائنات روئے رواں ہے جس کے دم سے کائنات کا نظام چل رہا ہے اس اونٹنی پر وہ سوار ہو گیا ہے تو مصطفیٰ آئے اس شان سے آئے اس شان سے آئے کہ زمین بھی سجدہ ریز تھی آسمان بھی جھک رہا تھا اور فرشتوں کی قطار در قطار آ رہی تھی آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر سے ایک روشندان پھوٹا اور اس میں سے میں نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک نوری سرنگ ہے اور وہ فرشتوں کا آنا اور جانا ہے اور یہی تک نہیں اللہ اکبر انبیاء نے مبارکباد دی انبیاء کی ازواج نے مبارکباد دی حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس شان سے میرا بیٹا اس دنیا میں آیا اس شان سے کوئی نہ بیٹا دنیا میں آیا اور نہ قیامت تک آئے گا اس لیے کہ اللہ کا جو محبوب ہے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں صرف اور صرف اللہ نے جو شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے وہ شان دنیا میں کسی کو نہیں وہ عظمت کسی کو نہیں یہ شان دنیا میں بھی مصطفیٰ کی ہے اور حشر میں بھی مصطفیٰ کی شان دنیا سے نرالی ہوگی سب ہوں گے اگلے اور پچھلے ہوں گے نیکوکار ہوں گے بدکار ہوں گے سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے مگر وہی آمنہ کا لال جس کا ہم اور آپ میلاد بنا رہے ہیں وہی آمنہ کا در یتیم پکارے گا اس بھیڑ میں کہ آ جاؤ میری میلاد منانے والوں آ جاؤ میری میلاد سننے والوں انا لہا آج کے دن ہی کے لیے مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے تمہارے ہی لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں ہی تمہارا شافی ہوں میں ہی تمہیں چھٹکارا دلا سکتا ہوں اس عذاب سے تو مصطفیٰ کی شان دنیا میں بھی نرالی اور آخرت میں بھی نرالی میدان محشر میں بھی شان نبی کی وہ شان ہوگی کہ اس شان سے نہ کوئی دوسرا محشر میں ہوگا اور نہ ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کا میلاد سننے اور سنانے کا ذوق عطا فرمائے نبی کا میلاد پڑھنے اور پڑھانے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس محفل کو جو ہم لوگوں نے منعقد کی مولا اس میں کسی طرح سے کوئی بے ادبی گستاخی کوئی غلطی ہوئی ہو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما پروردگار اس میلاد کو اپنے حبیب کے وسیلے سے مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ہم سب کی حاضری کو قبول فرما مولا جو لوگ آئے ہیں ابھی تیرے حبیب کے روزے کی زیارت نہیں کی ہے اس میلاد مصطفیٰ کے صدقے پروردگار انہیں اپنے حبیب کے روزے کی زیارت نصیب فرما دے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کو آسان فرما دے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا پروردگار ہم سب کو صدقہ عطا فرما دے سب لوگ ایک بار آگے سے پیچھے تک کلمہ شریف پڑھ لیجئے مل کر میرے ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ